آج کی بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں، تو آپ سے چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں تو آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھنا ہے۔ ناظرین گرامی، ایران کے خلاف کارروائی کا وقت آن پہنچا ہے۔ نفتالی بینٹ آپے سے باہر ہو گیا، ایران کو اڑانے کا وقت آ گیا ہے۔ ایران نے اسرائیل پر قہر ڈھا دیا۔ ایران کا لانگ رینج بیلسٹک میزائلوں سے اسرائیل کا سب سے بڑا شہر دیمونا تباہ و برباد کر دیا۔ 80 فوجی اسرائیل کے ہلاک کر دیے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ایران سے محبت کرتے ہیں، ایرانی فوج کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ بریکنگ نیوز پورے ثبوتوں کے ساتھ میں پیش کرنے والا ہوں کہ اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کی رپورٹ کے بعد ایران کے خلاف طاقت کے استعمال کی دھمکی دی ہے۔ IAEA کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایران کے پاس ممکنہ طور پر جوہری ہتھیار ہو سکتے ہیں۔ اس رپورٹ کے سامنے آنے کے بعد تل ابیب نے تہران کے خلاف سخت رد عمل کا مطالبہ کیا ہے۔ بینٹ نے کہا ہے کہ اسرائیل اس رپورٹ میں بیان کردہ صورتحال کو بہت سنجیدگی سے لیتا ہے اور ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکنے کے لیے اپنی طاقت سے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران دنیا سے جھوٹ بولتا رہتا ہے اور ایٹمی ہتھیار تیار کرنے کے پروگرام کو فروغ دیتا ہے، جبکہ اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں سے انکار کرتا ہے۔ بینٹ نے ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی ایران کی کوششوں پر فوری بین الاقوامی رد عمل کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں یقین ہے کہ ایک مضبوط بین الاقوامی موقف تہران حکومت میں تبدیلی لا سکتا ہے۔ وزیر اعظم نے وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ IAEA کی رپورٹ نے خبردار کیا ہے کہ کارروائی کا وقت آن پہنچا ہے، اس لیے کسی کو یہ امید نہیں رکھنی چاہیے کہ ایران مذاکرات کے ذریعے اپنے راستے بدلنے پر آمادہ ہو جائے گا۔ ہم اسے طاقت کے ذریعے جوہری میدان میں شکست دیں گے۔ بینٹ نے پچھلے مہینے امریکی صدر جو بائیڈن سے بات کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایران کے جوہری پروگرام میں پیش رفت کے بعد سن 2015 کے جوہری معاہدے کی طرف واپسی کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ جب تک ایران موجود ہے، شام میں کوئی استحکام نہیں آ سکتا۔ انہوں نے یہ بات روس کے دورے کے موقع پر ماسکو میں کہی ہے۔ انہوں نے باور کرایا کہ ایران کا جوہری پروگرام خطے میں ایک سنگین مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی وزیر اعظم یائیر لیپڈ نے مزید کہا کہ اسرائیل اپنی شمالی سرحد پر ایران کو اپنی موجودگی مضبوط بنانے پر خاموش نہیں رہے گا۔ دنیا کو ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکنا ہوگا۔ اگر عالمی برادری ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکنے میں ناکام رہی تو اسرائیل کو ایران کے خلاف کارروائی کا حق حاصل ہوگا۔ اس کے علاوہ ماسکو اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ روس مشرق وسطی میں تنازعات کے جامع حل کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ روس اسرائیل یا کسی دوسرے ملک پر حملے کے لیے شامی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ اس کے علاوہ یائیر لیپڈ نے مزید کہا کہ اسرائیل نازی جرمنی کو شکست دینے میں سوویت یونین کے کردار کی تعریف کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بوداپوسٹ یہودیوں کے لیے نازی افریت کے قائم کردہ کیمپوں اور یہودی بستیوں کو آزاد کرانے میں ریڈ آرمی کے کردار کو سراہا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ان کیمپوں میں ان کے والد کو بھی قید کیا گیا تھا۔ اسرائیلی وزیر خارجہ یائیر لیپڈ نے دھمکی دی ہے کہ اگر دنیا ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکنے میں ناکام رہی تو اسرائیل تہران کے خلاف حرکت میں آئے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ دنیا کو ایران کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک متبادل منصوبے کی ضرورت ہے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ یائیر لیپڈ نے جمعے کو روسی سپوتنک نیوز ایجنسی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کی جوہری صلاحیتوں کی ترقی مشرق وسطی کے ممالک کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ اسرائیلی وزیر نے ماسکو کے دورے کے دوران انٹرویو میں مزید کہا کہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ایران کو جوہری ہتھیار مل گئے تو مشرق وسطی میں جوہری ہتھیاروں کی دوڑ شروع ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر ایران ایٹمی ہتھیار حاصل کر لیتا ہے تو خطے کے حالات کے مزید بتدریج خراب ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ
انہوں نے کہا ہے کہ ایران ہمیں اگر حملہ کرنے کا نشانہ بنائے تو ایران کو تابڑتوڑ حملہ کریں گے۔ اس کے علاوہ ایران نے اسرائیل پر کہہ ڈال دیا۔ ایران نے اپنے سب سے خطرناک بیلسٹک میزائل اسرائیل کے دیمونا شہر پر چلا دیے، پورا دیمونا شہر ملیہ میٹ کر دیا۔ ایرانی بازران انقلاب نے طویل ہدف کو نشانہ بنا دیا۔ عرب میڈیا کے مطابق ایران بازران انقلاب نے زمین سے سمندر میں مار کرنے والے لانگ رینج میزائل اور ڈرون کا تجربہ کیا، جو امریکہ سے حالیہ کشیدگی کے دوران 2 ہفتوں کے بعد کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ چوتھی بار فوجی قوت کا بھی مظاہرہ کریں گے۔ ایرانی بازران انقلاب نے ہفتے کے روز لانگ رینج بیلسٹک میزائلوں کا تجربہ کیا اور اسے مشرق وسطی میں بھارتی سمندروں میں مصنوعی ہدف کی طرف فائر کیا۔ میزائل نے 1800 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے ہدف کو نشانہ بنایا۔ میزائل تجربے پر ایرانی مسلح افواج کے چیف آف سٹاف محمد بغاری کا کہنا تھا کہ سمندر میں ہدف کو نشانہ بنانے والے ایک بہت زیادہ لانگ رینج میزائل کا انتخاب یہ ظاہر کرتا ہے کہ اگر ایرانی بندرگاہوں کے دشمن ہمارے قومی مفاد، سمندری تجارتی راستوں اور زمینوں کی طرف کوئی تخریب کاری کریں تو انہیں میزائل کے ذریعے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا جارحیت کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن اس تجربے کے ساتھ یہ اعلان کرتے ہیں کہ اگر ہمارا ملک پر کوئی جارحیت ہوئی تو اس کا پوری طاقت اور مختصر جواب میں ہو جائے گا۔ اس موقع پر بازران انقلاب کے کمانڈر حسین سلامی کا کہنا تھا کہ اب ملک کی ایک بڑی فوجی تنظیم دشمن کے جنگی جہازوں اور ایئر کرافٹ کو بھی نشانہ بنانے کے قابل ہے۔ صہیونی وزیر خارجہ کی بکواس پر اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ تہران جواب کا کے لیے اپنے لیے محفوظ رکھتا ہے۔ سعید خطیب زادہ نے جمعرات کو ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ قوانین کی دھجیاں اڑانے والے صہیونی حکومت کو اپنی ایٹم بم سے ایران کو ایسی حالت میں دھمکی دے رہی ہے کہ وہ اپنے NPT میں شامل نہیں ہے، جبکہ ایران NPT کا رکن اور اس کی جوہری تنصیبات معین شدہ ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ مغرب کے اس منہ لگے کو فروختی کی عادت پڑ گئی ہے، لیکن اب دنیا اس کے اثر کو سمجھ چکی ہے۔ دنیا سمجھ گئی ہے کہ وہ اس عالمی سطح پر آدمی اس کام کا باعث ایک عنصر ہے۔ واضح ہے کہ خود ساختہ صہیونی ریاست کے وزیر خارجہ یائیر لپید نے ماسکو کے اپنے تازہ دورے پر ایران پر ایٹم بم بنانے کا الزام لگایا تھا۔ انہوں نے اسپوٹنک نیوز میں دعویٰ کیا کہ ایران جوہری اسلحے کے قریب ہے اور یہ کسی وقت بنا سکتا ہے۔